الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے دوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے اور خود ان پر صادق آتا ہے۔ بڑی شخصیتیں، عظیم شخصیتیں ہر روز پیدا نہیں ہوتی ہیں، مدتوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ ان عظیم شخصیت میں ایک عظیم شخص کا نام ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال۔ شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے نہایت ہی کامیاب شاعر، مغربی تہذیب کے لیے ایک چیلنج، اسلامی فکر والے مصنف، فلسفی، دانا حکیم اور عظیم دانشور تھے۔ علامہ اقبال کے افکار و خیالات میں اعلیٰ عرفہ قدرے ہیں۔ انہوں نے سوئی ہوئی اور مایوس ملت کو اپنے اشعار کے ذریعے بیدار کیا ہے اور نوجوانوں میں جوش اور خروش اور امنگ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ امامت اور قیادت کے فلسفے بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی اگر ہم دنیا میں پھر سے امام بننا چاہتے ہیں، قائد بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں سچا ہونا ہوگا، ہمیں صداقت کو اپنانا ہوگا، ہمیں عدالت یعنی انصاف اپنانا ہوگا، انصاف کے علمدار بننا ہوگا، اور شجاعت ہمارے اندر آئے گی۔ ہم اگر سچے ہوں گے اور انصاف والے ہوں گے اور ہمیں بہادری ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں امامت دیں گے۔ آپ نے بتایا کہ امت جو زوال پذیر ہے اور ذلت کی گہرائی میں گر چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے جو ہے ایکٹیو رشتہ جو ہے، ایک رشتہ کو ختم کر دیا ہے اور قرآن سے ان کی دوری ہو گئی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ پہلے کے لوگ معزز تھے، اللہ کی نگاہ میں عزیز تھے، اس لیے مسلمان تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم ذلیل خوار ہو گئے ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تلاوت کرتے ہیں، اس کو نہ سمجھتے ہیں، نہ غور فکر کرتے ہیں، نہ اس کی دعوت دوسرے تک پہنچاتے ہیں، نہ اس کے مطابق دنیا کا نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم خوار ہو گئے۔ تو آپ نے اس کا علاج یہ بتایا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس بات کی کوشش کرتے تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ کائنات میں، آفاق و انفس میں، اپنے میں اور کائنات میں غور فکر کیا جائے، چیزوں کو دیکھا جائے، سمجھا جائے اور ریسرچ کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ سونے سے، لیٹ اٹھنے سے، موبائل میں غر کرنے سے کائنات کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، غور فکر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں سویرے اٹھنا ہوگا اور مشرق سے سورج جب اگ رہا ہے اس نظارے کو دیکھنا ہوگا، یعنی ہمیں ارلی رائزر ہونا ہوگا۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو باحیا بننے کی تلقین کی ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ آج بے حیائی اور بے شرمی عروج پر ہے۔ بازار میں چلے جائیے، ہر جگہ چلے جائیے، ہر جگہ بے حیائی ہے، شرم حیا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اور آپ نے یہ تلقین کی کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تری رہے بے داغ۔ وہ نوجوان لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اگر اس کی جوانی بے داغ ہے تو اس دور کا ولی اللہ ہے، اللہ کا قریب بھی بندہ بندی ہے۔ اس جوانی کو بے حیائی سے بچانا ہے، اس جوانی میں کوئی داغ نہیں لگے، اس سے کوشش کرنی ہے۔ تب علامہ اقبال کی شعر کو یاد رکھیے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تری رہے بے داغ۔ انہیں جوانوں سے بڑی محبت تھی اور ان کی خواہش تھی کہ جوان خوب محنت کریں، خوب محنت پڑھیں اور آگے بڑھیں اور امام بنیں اور ان کے اندر عقاب اور شاہین جیسی صفت پیدا ہو۔ فرمایا آپ نے
عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور یہ جگہ فرمایا کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اس طرح سے علامہ اقبال کی بے شمار اشعار، ظاہر ہے کہ چند منٹوں میں آپ کے عظیم کلمات اور کئی کتابوں پر جو مشتمل اشعار ہیں اور ان کی زندگی ہے، اس کو کیسے بیان کیا سکتا ہے. علامہ اقبال کے اشعار کو پڑھنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور فکر کی ضرورت ہے. بچے علامہ اقبال کے اشعار کو گنگنائیں. اگر آپ کو گنگنانے اور گانے کی خواہش ہے تو علامہ اقبال کی نظموں کو، علامہ اقبال کے اشعار کو، علامہ اقبال کی غزلوں کو یاد کیجیے، وہ گنگنائیے. آپ کی زندگی میں چینجنگ آئے گی، آپ بہتر بنیں گے، آپ انقلابی بنیں گے، آپ امام بنیں گے. اکثر اشعار علامہ اقبال کے قرآن کی تشریح ہیں. بعض اشعار علامہ اقبال کے قرآن کی تشریح ہیں. اس لحاظ سے بھی آپ کے اشعار بڑی قیمتی اور بڑے معیاری ہیں. وقت چونکہ کم ہے، اس خواہش کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ تو راز کن فقہ ہے، اپنی آنکھوں پر ریا ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. اور یہ کہ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کو کہا تھا، جاوید تاما میں، کہ دیارش میں اپنا مقام پیدا کر، دیارش میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور یہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.